بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کے سلسلے منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہم مختلف فکری موضوعات، اصلاحی موضوعات پر دروس منعقد کرتے ہیں۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے معاشرے میں رائج ناجائز و نامسندیدہ ذرائع آمدن اور ان کے بارے میں شرعی احکام۔ ہمارے آج کے مدرس ہیں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، اور آپ استاد الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کے اور جامعہ الشیخ یحییٰ المدنی کے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ شریعہ بورڈ بینک اسلامی کے چیئرمین بھی ہیں۔ میں جناب مفتی ارشاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ اما بعد فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو خطاب کر کے ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں سوائے اس صورت کے کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ باہم تبادلہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں حلال کھانے کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات میں سے یہ آیت ایک بہت عظیم الشان حکم ہے، اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے بھی کھایا جاتا ہے اور جائز طریقے سے بھی کھایا جاتا ہے، اور جائز طریقہ اللہ نے کیا فرمایا کہ باہمی تبادلہ کرو، تجارت کرو، اور وہ بھی رضامندی سے۔ آج کے دن جو میرا موضوع ہے، چونکہ موضوع بہت بڑا ہے، لہٰذا میں حلال اور حرام کے حوالے سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ جو چیزیں، جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیے ہیں، ناجائز قرار دیے ہیں، ان میں سے ہمارے معاشرے میں 3 طرح کی چیزیں رائج ہیں۔ معاشرے میں پریکٹس میں 3 طرح کی چیزیں۔ ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، چھوٹا بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، کم پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، مرد بھی جانتے ہیں، عورت بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اور اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور انسان کے دلوں میں اللہ نے اس کے حوالے سے ایک برائی پیدا کی ہے، انسان برا سمجھتے ہیں۔ چوری ہے، ڈاکہ ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لوٹ کر کھانا ہے، رشوت لینا ہے، بھتہ لینا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ غلط ہے۔ یعنی بعض خراب چیزیں، بعض حرام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، عمل کرتے ہیں اپنے علم پر، یہ نہیں، ایک الگ بات ہے۔ جو شخص رشوت لے رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ رشوت لینا ناجائز ہے،
مگر پھر بھی وہ رشوت لیتا ہے۔ جو شخص چوری کر رہا ہے، جو یہاں پر اگر روک کر اسلحہ دکھا کر آپ کو لوٹ رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ غلط ہے۔ تو بعض خرابیاں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، علی وجہ البصیرت علم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، گناہ ہیں اور قانوناً جرم بھی ہیں، پھر بھی بعض دفعہ لوگ اس کو کرتے ہیں، بعض دفعہ کھلے کرتے ہیں، بعض دفعہ چھپ کے کرتے ہیں۔ ان برائیوں کے بارے میں صرف اور صرف سامنے والے کو تلقین کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو سمجھتے تو تم بھی یہی ہو کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن عمل تمہارا کمزور ہے، تو اپنے عمل کو اچھا کرو۔ اگر ایک آدمی رشوت لے رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ رشوت حرام ہے، آپ جا کے اس کو نصیحت کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تم جانتے ہو کہ غلط کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں کو زیادہ ناپسند کیا ہے کہ جو جانتے ہیں کہ چیز برائی ہے مگر نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر عذاب نازل کیا، جن قوموں پر انبیاء نے لعنت کی، جن کو سزا کے نتیجے میں سور اور بندر بنایا گیا، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو جرم گنایا وہ یہ گنایا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو وہ گناہ کرتے تھے اس سے رکتے ہی نہیں تھے۔ دوسری جگہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی عمر کی قسم ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کے نشے میں چور تھے۔ تو جب ایک گناہ کیا جاتا رہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ رہی ہے، انسان بتا رہے ہیں، اللہ بیمار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فرعون والوں کو بہت آزمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کبھی ان کے یہاں قحط نازل ہو گیا، پھل ختم ہو گئے، کبھی ان کے پاس مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی کچھ آیا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کبھی برا بھلا کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ موسیٰ اگر آپ کا رب ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے تو بس ہم آپ کو بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ٹل جاتا تھا پھر وہی خرمستیاں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مشرکین اور گناہ گار تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن عرض کریں گے کہ یا اللہ تو اگر ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم وہاں جا کر نیک بن کر آئیں گے، بس ایک موقع اور دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ان کے اندر یہ کام اتنا گھس گیا ہے کہ اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں پھر یہی کریں گے جا، یعنی ان کو اگر مہلت بھی دے دی جائے تو توبہ نہیں کریں گے۔ تو جو گناہ بڑے ہیں جن کی بیماری ہم سب کو معلوم ہے، ان گناہوں کے بارے میں صرف نصیحت کرنی ہوتی ہے کہ بھائی بچو، برائی نہیں بتانی ہے اس کی، برائی تو سب کو پتہ ہے۔ کس کو نہیں معلوم کہ چوری کرنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ بجلی چوری سے مراد ہماری تو یہ لیتے ہیں ہم کہ کوئی آیا ہماری گاڑی کا شیشہ توڑ کے سامان لے گیا، یہ بھی چوری ہے، مگر بجلی چرانا بھی تو چوری ہے، گیس چرانا بھی تو چوری ہے۔ تو چوری جو میں ابھی اگلی والی قسم بتاؤں گا کہ یہ گناہ وہ ہیں جو کھلے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بیماریاں اور عیب تو ہیں لیکن معاشرے کے اندر رائج ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھنا چھوڑ چکے ہیں یا اس کو برائی میں شامل ہی نہیں کرتے۔ آپ جاتے ہیں درس حدیث درس قرآن سنتے ہیں، وہاں سنتے ہیں کہ بھئی چوری کرنا گناہ ہے، آپ کہتے ہیں بالکل گناہ ہے۔ کسی کے گھر میں گھس کے جا کر چوری کرنا گناہ ہے، گاڑی کا شیشہ توڑ کے سامان نکالنا گناہ ہے، اس کو ہم چوری سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت ساری ایسی چوریاں جس کو ہم چوری نہیں سمجھتے مگر وہ چوری ہے، مگر وہ دھوکہ ہے، مگر وہ خیانت ہے۔ ہمارے یہاں عام شکایت ہوتی ہے کہ کپڑے کا سیمپل کچھ دکھاتے ہیں اور دیتے کچھ ہیں۔ ہمارے یہاں عام شکایت ہوتی ہے کہ وارنٹی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ہم نے 10 سال کی وارنٹی دی، 3 سال کی وارنٹی دی، اور وہ آدمی اگر مہینے بعد آ جائے تو بہانے لگاتے ہیں کہ جی آپ کی فلاں چیز میں یہ خرابی ہو گئی ہوگی، آپ نے اس کو غلط استعمال کیا ہوگا، آپ نے یہ کیا ہوگا، آپ نے وہ کیا ہوگا۔ تو حرام کام کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے کہ ایسے کام کرنا کہ جس کے بارے میں انسان
اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ برا نہیں ہے، مگر وہ ہے برا، عادی ہو چکا ہے۔ میرے پاس میری طرح اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے پاس سوال آتا ہے، کوئی صاحب کسی کمپنی کے اندر پرچیز آفیسر ہیں، پروکیورمنٹ والے جو ہوتے ہیں، کمپنی کے لیے سامان خریدنے والے، وہ سوال بھیجتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی کے اندر پرچیز آفیسر ہوں، پروکیورمنٹ آفیسر ہوں، میں ان کے لیے خریداری کرتا ہوں اور دکاندار مجھے کمیشن کی آفر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی کمپنی کے لیے 5 لاکھ کا مال ہم سے خریدیں گے تو ہم آپ کو اس کے اوپر 20,000 روپے دیں گے۔ اب سوال یہ کہ یہ سوال پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سوال پوچھنا چاہیے؟ نہیں پوچھنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی سوال پوچھنے آتا ہے تو اس سے اندازہ کیا ہے کہ اس کی نظر میں یہ گناہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آدمی آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کسی چیز کی غلط قیمت بتا کے بیچنا چاہتا ہوں، تو سوال ہے کہ وہ سوال پوچھتا کیوں ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے کہ اس کے خیال میں یہ عام سی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ ہمارے یہاں سارے بازاروں میں، کپڑا بازار میں، ادھر ادھر ہول سیل بازار کے اندر انوائس بکتی ہے، ہم سب جانتے ہیں انوائس بکنا۔ ہر دوسرے چوتھے ہفتے سوال آتا ہے کہ جی میں انوائس کا کام کرتا ہوں، کرنا کیسا ہے؟ میرے پاس ایک صاحب کا سوال آیا، کسی جگہ پہ وہ ڈاکٹر، آپ کے پاس اکثر ہی شکایت آتی ہوگی ڈاکٹر حضرات سے، انہوں نے کہا مریض کو ہم جب نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، جن دوائیوں کو لکھتے ہیں ان دوائیوں پہ ہمیں کمیشن ملتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ بات اپنی کلینک میں لکھ کے لگا سکتے ہیں کہ ہم آپ سے چیک اپ کی فیس بھی لیتے ہیں اور دوائیوں پر ہم 3% کمیشن بھی لیں گے۔ میں نے کہا آپ یہ لکھ کے لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اگر آپ یہ لکھ کے لگاتے ہیں میری فیس 1,000 روپے، کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کیوں لکھ کے لگاتے ہیں؟ کہنے لگے صاف سی بات ہے بھائی، جو آئے گا 1,000 روپے دیں۔ میں نے کہا جو صاف سی بات ہے وہ آپ لکھ دیتے ہیں، جو بات نہیں لکھ سکتے وہ صاف سی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے معاشرے میں دوسری قسم کے امراض وہ ہیں جو آہستہ آہستہ داخل ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکے، حالانکہ شرعاً وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ بعض دفعہ وہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں، ناجائز کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارے سودے کپڑے بازار کے اندر، جوڑیا بازار کے اندر، اناج منڈی کے اندر ہمارے سودے ایسے ہوتے ہیں، پارٹی کو ادھار مال بیچتے ہیں، کہتے ہیں 20 دن میں پیمنٹ کرنا، 1,25,000 کا مال ہے، 20 دن میں پیمنٹ کرنا، اور اگر 20 دن سے اوپر ہو گیا تو ہر دن کے 300 روپے اضافی دے دینا مجھے۔ وہ آدمی 15-20 دن بعد جاتا ہے، حساب لگا کے دے دیتا ہے، حالانکہ یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے۔ دونوں باتیں ہیں، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دکاندار جو لے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو گاہک دیر سے دے رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اگر ایک آدمی کے حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے واضح لکھا ہے، ایک آدمی سودا کرے، سودا کرتے وقت سامنے والے سے ادھار ٹائم لے یا کسی سے قرضہ لے اور اس سے ایک وقت لے کہ میں انشاءاللہ آپ کو فلاں مدت میں ادا کروں گا، اور دل میں نیت یہ ہو اور معلوم ہو کہ میں نہیں ادا کر سکتا، تو ایسا آدمی دراصل وہ آدمی ہے جو کہ ٹال مٹول سے کام لینے والا، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی قدرت رکھتا ہو دینے کی اور ٹال مٹول سے کام لے تو اللہ کے یہاں ظالم شمار ہوتا ہے۔ مطل الغنی ظلم۔ ہمیں معلوم ہے کہ میں 15 دن میں نہیں دے سکتا، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ ذرا سامان میں اٹھا لوں، اس کے بعد میں بہانے لگاؤں گا۔ گھر کا سودا کر رہا ہوں، 3 مہینے میں پیمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں سامنے والے کو پھنسا لوں، پھر 3 کے بجائے میں 6 مہینے میں پیمنٹ کروں گا۔ 10% پیمنٹ میں انیشیل جو کرتا ہوں ڈاؤن پیمنٹ کے بعد میں ایک مزید 50 لاکھ کا چیک دینے کے بعد پھر جب وہ مجھ سے مانگے گا پیسے تو میں اس کے خلاف کورٹ میں چلا جاؤں گا۔ یہ سارے حربے جو استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے دکاندار کی طرف سے، تاجر کی طرف سے کیے جائیں یا گاہک کی طرف سے کیے جائیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ناجائز ہیں، مگر ہم ان کو اپنی زندگی میں رائج کر چکے ہیں۔ نصیحت ہم دوسرے کو کرتے ہیں، حکومت بھی چور ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا میرا کام بھی غلط ہے۔
میں ایسے طریقے اختیار تو نہیں کرتا جو شرعاً ناجائز ہے، مگر میں اس کو ناجائز سمجھتا نہیں. میرے یہاں ایسے عام سے ہو چکے ہیں کہ میں اس کو کاروبار کا ایک معمول کا حصہ سمجھتا. عام تاجر اور عام کاروباری آدمی چور نہیں ہوتا، وہ ایسی غلطیاں کرتا ہے. کھلی چوری کرنا عام طور پہ نہیں کرتے، لیکن کاروبار کا آپ جائزہ لیں تو ان کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس آپ کو نظر آتی ہیں. میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں، غالباً درس قرآن میں بھی پہلے سنا چکا ہوں کہ میرے ایک مقتدی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا، کئی سال پرانی بات ہے، کہ ایک صاحب نے مجھ سے خریداری کی ہے، میرے تاجر تھے، وہ سپلائی کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے چیک دیا ہے. رمضان کی بات تھی، رمضان کے آخر میں سارے تاجروں کی کوشش ہوتی کہ کچھ پیمنٹ آئے تاکہ ہم اپنے ملازمین کو دیں، اور بسا اوقات بونس بھی دینا ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ ان کا چیک میں نے جمع کرایا، رمضان کی کوئی 8-10 تاریخ کو انہوں نے دیا تھا چیک، ایک ہفتے کا 9 دن کا جمع کرایا تو وہ باؤنس ہو گیا. اب میں چیک لے کر ان سے رابطہ کیا تو معلوم ہو وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے. جب میں ان کے پاس مسجد چلا گیا اعتکاف میں، تو جب میں مسجد گیا ان سے بات چیت شروع کی تو وہ کہنے لگے دیکھیں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، عید کے بعد بات کروں گا آپ سے. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب یہ اعتکاف قبول ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ بتانا تو اللہ کو پتہ ہے کہ اعتکاف قبول ہے یا نہیں، میں یہ بتا سکتا ہوں یہ کام غلط ہے. اعتکاف قبول ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ کو معلوم ہے. ایک آدمی یہ جانتے ہوئے کہ میں جو چیک دے رہا ہوں یہ باؤنس ہوگا، اور اس وقت میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا، اس وقت میں عمرہ کرنے چلا جاؤں گا، یہ کاروباری عہد کی خلاف ورزی. اور ہمارے یہاں اس کو معمول سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، ایک آدھ دفعہ تو پیمنٹ ڈیلے ہو ہی جاتا ہے. اگر آپ کسی آدمی کو 10 دن کا بول کر 9ویں دن پیمنٹ کر دیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ایک دن پہلے بھی کوئی پیمنٹ کرتا ہے. ایک صاحب نے کوئی مال خریدا انہوں نے، اور اس کے اندر کوئی خرابی نکل آئی، تو انہوں نے رابطہ کیا کہ بھئی میں نے فلاں صاحب کو مال سپلائی کیا تھا تو ان کے مال میں خرابی نکلی، مجھے پتہ چل گئی ہے. تو ان کو مفتی صاحب نے بتایا کہ دیکھیں یہ آپ پیسے واپس کریں. کہنے لگے میں نے ان کی تلاش شروع کی، مجھے ملے ہی نہیں وہ. تو کہنے لگے ایک دن میں ہول سیل مارکیٹ میں مدرسۃ الاسلام کے پاس میں کہیں جا رہا تھا، تو وہ صاحب مجھے نظر آیا، میں نے ان کو آوازیں دے کے جا کے روکا تو وہ یہ سمجھے کہ میری کوئی پرانی پیمنٹ پھنس گئی ہے، تو وہ تھوڑا ایسے کھڑے ہو گئے بھائی کیا بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک سامان میں نے بیچا تھا، اس میں یہ خرابی نکلی، اس کی کچھ پیمنٹ آپ کو واپس کرنی ہے. 1,00,000 روپے 1.25 روپے پیمنٹ تھی. تو کہنے لگے ان صاحب کو یقین نہیں آیا، وہ سمجھے کہ میں شاید ان کو غلط بیانی کر کے گھیر رہا ہوں، جیسے وہ رکیں گے پھر میں اصل بات پہ آؤں گا. کہنے لگے میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے معاملات کو مشورہ کر کے چلتا ہوں. علماء سے میں نے مشورہ کیا، مجھے معلوم ہے میری غلطی ہے، جان بوجھ کے میں نے نہیں کی ہے. کہنے لگے وہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہ چکمہ دے کے روکنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری اگر کوئی شخص ادا کر رہا ہے تو یہ تو اس کا ویسے ہی فرض ہے. جو چیز انسان کا فریضہ ہوتی ہے انسان اس پر کسی سے داد نہیں لیتا. ہم سب صبح اٹھیں، اپنے ہاتھ منہ دھوئیں، کپڑے تبدیل کر کے یہاں پہ آئے ہوئے. آپ نے صبح اٹھ کے کسی سے داد لی ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے ہاتھ منہ دھوئے؟ بھائی کوئی بھی کہے گا بھائی ہاتھ منہ تو ویسے ہی دھونے چاہیے کام انسان کو. فرض ادا کرنے پر انسان کو داد جب ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے. جبھی فرض ادا کرنے والے کو شاباش مل رہی ہے. ایک آدمی اگر رکشے والا سامان چلا جائے، واپس آئے کہ آپ کے پاس آپ کا سامان رکشے میں رہ گیا تھا، تو ہم اس کو داد کیوں دیتے ہیں؟ یہ دراصل وہ قیامت کی نشانی جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب امت میں سے دیانتداری اٹھ جائے گی. سب سے پہلی چیز جو اس امت میں سے اوپر اٹھے گی وہ دیانتداری کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں اس کے پیسے بر وقت واپس کر دوں، پورے پیسے دے دوں تو میں دیانتدار ہوں. یہ بات صحیح ہے، مگر دیانتداری کا مفہوم صرف اتنا نہیں، اس سے بھی بڑا ہے. ہر صحیح کام صحیح جگہ پر انجام دینا یہ دیانتداری. آپ پر کسی کا حق نکلتا ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں، یہ دیانتداری. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو
کسی شخص کی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ ناانصافی پر آمادہ نہ کرے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. لڑائی ہوئی، مارکیٹ میں لڑائی ہوئی، جن دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی ان میں سے ایک آدمی سے آپ کی دشمنی ہے، کوئی کاروباری رقابت ہے، آپ نے کہا اچھا موقع آتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آدمی برحق ہے مگر اس کے خلاف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنی دشمنی، یہ کہلاتی دیانتداری کے خلاف کام کرنا. ایک ایسے آدمی کو آپ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، ایک ایسی بات لانا چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اصول کے خلاف ہے، مگر میں حمایت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے فائدہ ہے، یہ کہلاتی دیانتداری کے خلاف چلنا. تو دیانتداری کے خلاف آپ خاندان میں بھی چل سکتے ہیں، آپ کے سیاسی معاملات میں بھی بددیانتی ہو سکتی ہے، سماجی معاملات میں بھی اور کاروباری معاملات میں. ہم نے دیانتداری کو سمیٹ کے کاروبار تک لگا دیا، حالانکہ کاروبار سے بھی بڑی ہے دیانتداری. دیانتداری سیاست میں بھی ہے، دیانتداری سماجی معاشرتی معاملات میں بھی، عدل اور انصاف کو بالادست رکھنا. مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے والے آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے فلاں شخص نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ معاف کر دیجئے. ایک تو سزا ملے گی اس کو، دوسرا ہاتھ کٹا ہوا دور سب کو پہچان میں آئے گا کہ اس قبیلے والا آدمی چور تھا، تو ہمارے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی، کتنی بڑی مثال دے دی. یعنی فرمایا کہ دیانت کا تقاضا یہ کہ یہ کام میرے گھر میں ہو تو بھی میں یہی کروں. تو دیانتداری کے خلاف مزاج بننے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے ناجائز کام کرنے لگے ہیں جو ناجائز کام ہماری نظر میں گناہ نہیں سمجھے جاتے. میرے پاس جوڑیا بازار کے ایک دفعہ پارٹنرشپ کے ایک صاحب معاہدہ لائے کہ ہم نے یہ پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے اندر بہت تفصیلی معاہدہ تھا، 2 آدمی تھے وہ آپس میں کام کرنا چاہتے. اس کے اندر بہت ساری شقیں جو ہیں وہ کلوزز اس میں ناجائز تھیں. میں نے کہا یہ تو سب غلط ہیں. کہنے لگے ہمارے مارکیٹ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے مارکیٹ کے جو بڑے حضرات ہیں ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، حلال حرام کی بڑی فکر کرتے ہیں، کبھی وہ اس طرف انہوں نے فکر کی ہے کہ ہم جو اپنی پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو؟ تو کہنے لگے نہیں ہمارے یہاں ایسا تو ابھی کوئی کبھی سوچا نہیں، ہم تو کرتے رہتے ہیں، روزانہ مارکیٹ میں 50 طرح کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ فکر پیدا کریں، اس لیے کہ یہ وہ خرابی ہے جس کو ہم خرابی نہیں سمجھتے مگر وہ خرابی ہے. ہمارے معاہدے جو ہیں اس میں غلط چیز آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے غلط چیزیں نہیں سمجھتا. چنانچہ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے جو بہت ساری برادری کے اندر جو علماء کرام آئے ہیں، اب انہوں نے اس کی فکر شروع کی. چنانچہ سوناروں کے یہاں، اناج منڈی میں، کپڑا منڈی میں، سبزی منڈی میں، حتیٰ کہ جو گائے منڈی لگنے والی ہے اس کے اندر بھی کتنی چامنیں ملتی ہیں، سینگ ایلفی سے لگایا ہوا ہے. ابھی پرسوں مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ گائے کے بکرے کے دانت بھی لگائے ہوئے، مصنوعی دانت بنا کر باقاعدہ اس کو پہنائے ہوئے. تو عیب کو چھپا کر بیچ دینا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس، ان کا فون آیا کہ میں ایک بکرا لے آیا ہوں جو کہ کھیرا ہے، چھوٹا بکرا ہوتا ہے نا، پورا نہیں، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں تو چھوٹا ہے بہت. تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں منڈی میں جا کے اس کو بیچ کر دوسرا خریدوں گا. تو میں نے کہا آپ جب منڈی میں بیچیں گے تو آپ کیا کہہ کے بیچیں گے؟ ظاہر ہے کوئی خریدار آئے گا نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کو جو بیچیں جو آپ سے بھی زیادہ سیدھا سادہ ہو، وہ بیچارہ اس کو قربانی کا بکرا سمجھ کے لے جائے. تو کہنے لگے میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو اب آپ آگے والے کو دھوکہ دیں، یہ درست نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو جعلی نوٹ تھما دیا تو وہ جعلی نوٹ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. آپ کی قسمت تھی آپ کے پاس آ گیا. پھر میں نے ان کو مثال دی ذرا سادہ سی. میں نے کہا اگر مسجد میں آپ کی چپل چوری ہو جائے تو کیا آپ کے لیے جائز آپ دوسرے کی چپل پہن کے چلے جائیں؟ کہہ لیں گے نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے میرے لیے. تو میں نے کہا عملاً اس وقت یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو جواب میں آپ وہ زیادتی کر دیتے. تو حرام کی یہ دوسری قسم وہ ہے ہمارے معاشرے میں جو آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بیٹھ گئی ہے، رائج ہو گئی ہے، اور ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت خطرے کی علامت ہوتی. حرام کو حرام نہ سمجھنا
گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا، اس سے انسان کو امکان ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی۔ وراثت کے معاملات دیکھیں، میرے پاس وراثت کا ایک معاہدہ آیا، ایک صاحب نے وصیت کی تھی، ان کی 2 شادیاں تھیں، دوسری شادی سے اولاد تھی، ان کے چھوٹے بچے تھے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میں نے سارے اپنے بڑے بچوں کو چونکہ دے کر اپنی زندگی میں شادیاں بھی کرا دی، پڑھا بھی دیا ہے، لہذا آج کے بعد جتنی وراثت ہے میری چھوٹی اولاد اور میری دوسری بیوی کی۔ اتفاق یہ وصیت انہوں نے کی اور بیمار ہو گئے، وہ اس میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بڑے بیٹے ماشاءاللہ جو پہلی والدہ سے تھے، سمجھدار آدمی تھے، کاروبار کرتے تھے، میرے پاس آئے کہنے لگے میرے والد نے وصیت کی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کے والد کی وصیت ناجائز ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا والد اگر زندگی میں مجھ سے مشورہ کر لیتے، کسی اور سے مشورہ کرتے تو کوئی ان کو بتاتا۔ اگر آپ کو اپنی چھوٹی اولاد کی جو آپ کی دوسری اہلیہ سے فکر زیادہ ہے، یا تو اپنی زندگی میں ان کو کچھ دے کے چلے جائیں، وصیت تو نہیں کر سکتے آپ اس طرح، اس لیے کہ دوسروں کا حق ہے۔ میں نے کہا البتہ چونکہ والد صاحب کی جو خواہش تھی وہ اپنی جگہ بجا تھی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں ابھی، اور دوسرے جو میرے بچے ہیں وہ شادی شدہ بھی ہیں، میں نے ان کو شادی بھی کرا دی ہے، پڑھا لکھا بھی دیا، کاروبار بھی سیٹ کرا دیا، تو والد صاحب کی جو یہ خواہش تھی، یہ بات اپنی جگہ معقول بات تھی کہ جو ان کے چھوٹے بچے ہیں ان کو بڑے ہونے میں بھی وقت ہے، ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اگر اچانک انتقال ہے تو کچھ ان کو زیادہ ہو، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو بٹھائیں، پہلی والدہ والے جو ان سے سمجھائیں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ابو چاہتے ہیں تھوڑا سا زیادہ دینا، وہ ہم اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں، اصل حق تو آپ کا ابو کے انتقال کے بعد۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے، تو وہ سارے بہن، سعادت مندی تھی ان میں، انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ دیکھیں ابو کی یہ خواہش تو تھی، لیکن ابو نے جو وصیت لکھی وہ غلط لکھ دی، اب اس وصیت پر عمل پیرا ہونا شرعاً اور قانوناً ہم پہ لازم نہیں ہے، لیکن اس گناہ سے بچانے کے لیے اور ابو کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم اپنی خوشی سے جو چاہتے تھے وہ اپنا حصہ چھوڑ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیتے، لیکن اگر وہ نہ چھوڑتے تو پھر شرعاً کیا ہوتا؟ شرعاً وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ پھر میں نے ان صاحب کو سمجھایا، وہی ماشاءاللہ اب ریٹائر ہونے والے، میں نے کہا دیکھیں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے، آپ ایک وصیت کر کے ایک غلط کام کا فیصلہ کر کے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، غلط معاہدہ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے یہاں خاندانوں میں بڑے بڑے جو برادریوں کے اندر کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کے اندر بیٹیوں کی بیٹوں کی وراثت اور ان سب کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ یہ وہ معمولی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاملات میں گھس گئی ہیں، اور ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں گناہ تو چوری کرنا ہے، گناہ تو ڈاکہ ڈالنا ہے، ڈاکہ ڈالنا چوری کرنا تو گناہ ہے، وہ بڑے اور کھلے گناہ، یہ بھی گناہ ہے۔ معاملات کی شفافیت، معاملات کا صاف نہ ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، ہنستا بستا رکھے، کھلکھلاتا ہوا رکھے، جو اپنے معاملات کے اندر بڑا سہل پسند سادہ ہے، کوئی بوجھ لے کے نہیں چلتا، معاملات کو فوراً طے کر کے نکلتا ہے۔ پسند فرمایا معاملات کو الجھا کے رکھنے والے کو، لین دین کے اندر خرابی کرنے والے کو، کام میں دھوکہ دینے والے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک تاجر وہاں تھے، صحابی تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گندم کا ڈھیر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جا کے گندم میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ تھوڑی نم تھی، گیلی، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کو تھوڑی بوندا باندی ہوئی تھی، گندم میری بھیگ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، من غش فلیس منا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ جب تم اس کو تول کے دو گے تو گیلی ہونے کی وجہ سے وزن میں زیادہ چڑھے گی لیکن حقیقت میں کم ہوگی، تو تم نے اس کو پھیلا کر پہلے خشک کیوں نہیں کیا؟ یا ظاہر میں اوپر سے وہ نم خشک نظر آ رہی ہے، اندر سے گیلی ہے۔ کیا جملہ فرمایا؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سوچیں کن میں سے نہیں ہے؟ آپ کی امت میں سے نہیں ہے۔ من غش فلیس منا،
ہمیں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. چند بعض مواقع ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. مثال کے طور پہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس طرح کے دھوکے دینے والا مزاج ہمارے اندر ہے، اور یاد رکھیے بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاملات صحیح ہیں، لیکن جب ہم باریک بینی سے جائزہ لیں تو کچھ خرابی نکلتی ہے. تو ایک یہ جو معاملات ہیں ہمارے، چاہے وہ تاجر کی سطح پہ ہوں، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہوں، چاہے ہمارے خاندان کی سطح پہ ہوں، ان کے اندر وضاحت ہونی چاہیے. اور وراثت کے موضوع پر ہمارے یہاں کئی دفعہ سیمینار میں بات ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں اکثر خاندانوں میں شکایت آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ 20 سال سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی بعد میں آ کے ملیں، لیکن جو بڑے بھائی کام کر رہے ہیں ان کا کچھ واضح نہیں ہے کہ وہ پارٹنر ہیں، ملازم ہیں یا فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. مجھ سے جب بھی پوچھا جاتا ہے میں کہتا ہوں فی سبیل اللہ کام کرنا تو دیانتداری کی بات نہیں ہے. ایک آدمی اپنی جوانی اپنے باپ کے ساتھ لگا دے اور 20 سال بعد آپ اس سے کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا خدمت کی ہے، نتیجے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مگر اس کی فکر بھی نہیں ہے ہم میں. تو یہ معاملات کی جو خراب چیزیں ان میں سے یہ دوسری قسم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم غلط کام کریں. بے دہانی میں لاشعوری طور پہ بہت سارے غلط کام ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ نہ بھی چاہتے. ایک اور شکایت ہمارے پاس آئی کہ بعض سامان جو پیک ہوتے ہیں ڈبے کی شکل میں پیک کر کے ملتے ہیں، دال چاول مختلف چیزیں آج کل تو تول کے کم ملتی ہیں، پیک ہوتی ہیں. تو اس میں لوگوں نے بتایا ہے بعض شکایتیں آئیں کہ جی لکھا ہوا ہے 1 کلو، مگر جب تولا تو اس کے اندر 1 کلو نہیں تھا، 1 کلو سے کچھ کم تھا. اب ان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے لکھا، ہم نے لکھا ہوا ہے اپروکسیمیٹلی، تقریباً 1 کلو. نے کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں نا آپ جانتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. کہنے لگے وہ ہمیں اپنے پیکنگ کے اخراجات نکالنے ہوتے ہیں. نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلط بیانی کریں. اپروکسیمیٹلی کا مطلب ہے ہم میں سے آپ اور ہم بتائیں، ہم لوگ جا کر جو بازار سے سامان خریدتے ہیں تو کتنے سامان ایسے ہیں جن کو ہم گھر لا کے تولتے ہوں کہ جی میرے پاس جو تیل کا پاؤچ ہے، گھی کا پاؤچ ہے، دال اور چاول ہیں، یہ چیزیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے، میرے پاس یہ تک ایک صاحب کی شکایت آئی تھی کہ بیکری پہ جو ڈبل روٹی لینے گئے تو معلوم ہے ڈبل روٹی کے تھیلے کھول کر بیکری والا 10 پیکٹ ہے تو ہر پیکٹ میں سے ایک سلائس نکال لیا. تو اگر آپ کے پاس ایک ڈبل روٹی میں سے ایک سلائس نکلا ہوا ہو تو ہم اور آپ نہیں پکڑ سکتے. ایک سلائس نکالا، 10 ڈبل روٹی میں سے نکالا تو 10 سلائس آ گئے. اس نے وہ چھوٹے چھوٹے آج کل پیکٹ بناتے ہیں 3-3 4-4 کے، وہ بنا کے 15-20 روپے والے وہ بیچ دی. تو میں نے ان صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں آپ کو 1 کلو چاول دے رہا ہوں تو آپ 1 کلو چاول دینے کے پابند ہیں، پیکنگ الگ سے لگائیں گے آپ. چنانچہ ہمارے علماء نے بہت سارے جو ہمارے مٹھائی والے حضرات ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ جب مٹھائی تولیں تو آپ یا تو ڈبے کے پیسے الگ سے لیں یا ڈبے کے وزن کو بڑھتی آپ تولیں. چنانچہ آپ جائیں، بہت سارے ہمارے جو اس لحاظ سے خیال رکھنے والے مٹھائی والے حضرات ہیں، وہ 1 کلو مٹھائی آپ ان سے لیں تو وہ 1020 گرام 25 گرام 50 گرام تک دیتے ہیں. چونکہ انہوں نے حساب لگایا ہوا ہے کہ ہمارا جو ڈبہ ہے سادہ والا وہ عام طور پہ 20-25 سے 30 گرام کا ہوتا ہے. چنانچہ وہ زیادہ مٹھائی تول دیتے تھے. صرف آپ سے آدمی ڈبہ خریدنے نہیں آیا ہے. بیچ میں اس کی علماء نے اجازت دی کہ آپ ڈبے کا وزن شامل کر کے تول سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس میں شکایت آنا شروع ہوئی کہ بعض دفعہ ڈبہ موٹے گتے کا ہے، بعض دفعہ پتلے گتے کا ہے، بعض دفعہ اس کے اندر ڈبل گتا ہے، بعض دفعہ سنگل گتا ہے. تو جو خریدار ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے جو مٹھائی خریدی وہ کتنی ہے اور ڈبہ خریدا وہ کتنا ہے. چنانچہ ایک اور طریقے سے اب خرید و فروخت کی علماء نے اجازت دی کہ آپ جا کر، بعض مٹھائی والے ایسے بیچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ڈبے میں جو مٹھائی آئی ہے وہ ہم آپ کو 1000 کی دے رہے ہیں، یہ وزن کتنا ہے اس سے چھوڑ دیں. تو جب آپ یہ لکھ کر دے رہے ہیں میں کلو دے رہا ہوں تو چیز اندر کلو ہو،
چنانچہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر نیٹ ویٹ اور گراس ویٹ کا فرق کیا جاتا ہے. میں آپ کو جو چیز دے رہا ہوں خالص اس کا وزن 1000 گرام ہے، اور اگر خالص وزن 1000 گرام نہیں ہے تو جو دوسری چیز ہے اس کا بھی وزن لکھیں کہ میں آپ کو ایک ڈبہ دے رہا ہوں، اس کا سارے کا وزن 1000 گرام ہے. تو سوال یہ کہ جو سامان خریدنے آیا ہوں میں وہ کتنا ہے؟ 1000 گرام کا پورا وزن ہے، تب اس میں ڈبہ کتنے گرام کا ہے اور سامان کتنے گرام کا ہے تو مجھے معلوم نہیں، اور لکھا ہوا 1 کلو ہے تو مجھے تو دھوکہ لگے گا کہ شاید 1 کلو ہے، جبکہ ہو سکتا ہے وہ 1 کلو سے 10 گرام 20 گرام 25 گرام 50 گرام کم ہو. یہ باریک باریک جو چیزیں ہیں ان کا خیال ہمارے یہاں نہیں رکھتے لوگ. یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کریم کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناحق طریقے سے مال ایک دوسرے کا مت کھاؤ. ناحق طریقے سے کھانا، ناجائز طریقے سے کھانا اور اس کو صحیح سمجھنا. سنار کے پاس آپ چلے جائیں، کپڑے والوں کے پاس چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں وہاں پر آپ کو اس طرح کی بات شکایت ملتی ہے. بہت اللہ والے لوگ بھی بہت اہتمام بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ سارے لوگ غلط. اس چیز کا سبق اپنے یہاں چلانا چاہیے کہ وہ بیماریاں جن کو بیماریاں نہیں سمجھا جاتا ان کے پر نظر رکھیں. چاہے آپ کا کاروباری معاہدہ ہو، خاندان کا کوئی معاہدہ ہو، اس کے پر آپ 15 منٹ کا مشورہ کسی سے کر لیں. وکیل صاحب مشورہ کرتے ہیں، کسی عالم دین سے بھی کر لیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر جو اہم باتیں رازداری کی وہ چھپا دیں آپ، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ لکھتے ہیں کہ ABC کمپنی XYZ کمپنی کا اتنے رقم پہ معاہدہ ہو رہا ہے، چھپا دیں آپ، راز ہوتے ہیں کاروبار. لیکن اصل معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ لکھیں. دونوں طرف خیال رکھنا ضروری. یاد رکھیں ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ مالک کو برا کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ تاجر کو برا کہتے ہیں. تاجر کے پاس آنے والے گاہک سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے ہم آزاد ہیں. مالک کے پاس کام کرنے والے ملازم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. دونوں کو اللہ نے پابند بنایا. میرے پاس ایک دفعہ آن لائن ٹریڈنگ کمپنی والوں کے حوالے سے ایک شکایت آئی کہ بعض آن لائن کمپنیوں نے اختیار رکھا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو آپ واپس کر سکتے ہیں، پیسے آپ کو ریفنڈ ہو جائیں گے. لوگوں نے اس کا ناجائز طریقہ کیا نکالا کہ ایک چیز خریدنی ہوتی تھی 4 چیزیں منگواتے تھے، اور ان میں سے جو پسند آئی وہ رکھ لی، باقی 3 واپس کر دی. سوال ہے کہ کیا یہ کام جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے ناجائز ہے، یہ دیانتداری کے خلاف ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک شخص نے چیز صحیح سمجھ کے منگوائی، وہ پسند نہ آئے. آپ نے ایک چیز منگوائی، گھر آ کر جب کھولی تو پتہ چلا یہ تو جو چیز آپ منگوا رہے تھے یہ اس کے برخلاف ہے، آپ سمجھے کچھ اور تھے. عام طور پر رنگ میں فرق مل جاتا ہے. کوئی چیز آپ نے منگوائی وہ کارآمد نہیں ہے، لیکن آپ اس نیت سے پہلے وقت سے آپ کو پتا ہو کہ مجھے 3 چیزیں واپس کرنی ہے تو 4 آپ منگوا کے 1 رکھ کے 3 واپس کریں. یہ دیانتداری کے خلاف ہے اور غلط ہے. ہمارے یہاں لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے. ملازمین کے حوالے سے عام شکایت آتی ہے کہ وہ 15 منٹ لیٹ آئے، آدھا گھنٹہ لیٹ آئے، پورا دن آدھا دن لیٹ آئے، ان کی تنخواہ کاٹی گئی یا ان کو سرزنش کی گئی تو وہ فوراً دارالفتہ چلے گئے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. دونوں جانب برا انصاف ضروری ہے. آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ جس وقت کو آپ کسی مالک کو دیتے تھے اپنا تو صحیح ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ گاہک سے یہ سوال ہوگا کہ تاجر کے ساتھ تم صحیح معاملہ کرتے تھے، تاجر سے تو تم توقع رکھتے ہو کوئی دیانتداری کرے، آپ خود کرتے ہیں؟ کتنے تاجر بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس جعلی نوٹ آ جاتے ہیں، لوگ رکھ کے دے کے چلے جاتے ہیں جانتے ہوئے. میں نے آپ کو بھی عرض کیا نا، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا، میرے پاس ایک جعلی نوٹ آ گیا میں بازار میں چلا دوں؟ میں نے کہا نہیں چلا سکتے. اگر آپ کسی خدا نخواستہ دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اب آپ اس کو آگے دھوکے میں نہیں دے سکتے. کہنے کہ میرے ساتھ تو ہوا ظلم. میں نے کہا بس قسمت ہے آپ کی. یہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ کے پاس اگر 1000 کا نوٹ 5000 کا نوٹ جعلی آ گیا ہے تو آپ نے کہا کہ میں جا کر اس کو ایسا کر دوں؟ اس کا کوئی طریقہ دیکھیں. آگے نہیں چلا سکتے لیکن لوگ چلا دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تیسری اور آخری بات میں عرض کروں، وہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر غلط چیزیں بہت رائج ہیں. آپ سب کاروباری حضرات ہیں، اس سے زیادہ جانتے ہیں. بہت سارے صحیح کام آپ کرنے کے باوجود نہیں کر سکتے. رشوت بھی رائج ہے، دھوکہ بھی رائج ہے، خیانت بھی رائج ہے.
ایسے میں ایک آدمی میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں اکیلا بازار میں بیٹھ کے صحیح چلنا چاہتا ہوں، میں چل ہی نہیں سکتا. میرے پاس ایسے بہت سے واقعات ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، دیندار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ناجائز کمیشن جو لوگ لیتے ہیں، غیر ضروری آپریشن بھی کر دیتے ہیں، ہارٹ کے آپریشن بھی غیر ضروری کر دیتے ہیں، اسٹنٹ ڈال دیا کسی کو. دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا آپ کا دل اتنا خراب نہیں تھا کہ اسٹنٹ ڈلتا، 5-6 سال آپ دوائیوں کے ذریعے گزارا کر سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ کے اسٹنٹ ڈلے گا. 3-4 لاکھ روپے خرچہ کرا دیا. تو ان ڈاکٹر صاحب نے طے کیا کہ میں یہ سب کام نہیں کروں. ان کے پاس مریض آنا بند ہو گئے، ان کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ ان کے مریض کو شفا نہیں ملتی، مر جاتا ہے. تو ہمارے یہاں لوگ ایسی مشکل سے گزر رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ مشکلات ہیں. سوال ہے کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں. یہ اصل جو چیز میں آخری بات ہے، جو تیسری قسم ہے، کہ لوگ بعض دفعہ غلط کام سے بچنا چاہتے ہیں اور نہیں بچ پاتے. تو اس میں دیکھیے ایک اصول یاد رکھیں، ہر مسئلہ آپ کو مفتی صاحب آپ کو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی کی انفرادی صورتحال مختلف ہے. جہاں تک کسی حرام کام سے بچنا ممکن ہو اس حد تک بچنا آپ پر لازم ہے. جہاں آپ کا حق ضائع ہونے لگے، آپ کا جائز پیسہ بہت زیادہ برباد ہونے لگے، وہاں پر ایک الگ حکم ہے. لیکن اگر کوئی شخص آ کے آپ کو آفر کرتا ہے کہ میں بجلی کا کنیکشن آپ کو مفت میں دلا دوں گا، آپ مجھے 10,000 روپے دیں، آپ کا بل کم آ جائے گا، میں آپ کو گیس کے معاملات صحیح کرا دوں گا، کوئی غلط غیر قانونی کام ہے وہ میں آپ کو صحیح کرا کے دے دوں گا. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ مفتی صاحب تو آپ کے اصول کی بات بتائیں گے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور فیصلہ کرتے وقت آسان سا طریقہ ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے تو میں کیا واقعتاً اتنا مجبور ہوں کہ میں اپنی مجبوری بیان کروں؟ یا بعض دفعہ میری اتنی مجبوری نہیں ہوتی، میرا کام ہو سکتا ہے، تھوڑے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے تھوڑے سے. عام سوال اب ہمارے پاس آتے ہیں کہ فلاں سامان میں نے منگوایا ہے، بالکل جائز طریقے سے اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگنا ہے، لیکن فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم نکل. کل میرے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا کہ ہمارا ایرانی پیٹرول آیا ہوا ہے، پکڑ ضبط ہو گیا ہے، تو ہمیں ایک پارٹی نے آ کر کہا کہ یہ سارا پیٹرول ہم چھڑوا دیں گے آپ کا، 2 لاکھ روپے آپ ہمیں دے دیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ پیٹرول لانا غلط ہے؟ تو ان کا کیا جواب تھا جو ہم سب دیتے ہیں؟ عام سے کیا جواب ہوتا ہے؟ سبھی یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیلڈ ایسی ہے کہ جس کے اندر مجھے آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات ہیں، ایک تو یہ کہ ہر کام میں مشکلات ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک کام ایسا ہے جس میں آپ کو سارے ہمیشہ جا کر غلط بیانی کرنی ہے، ہمیشہ دھوکہ دینا ہے، ہمیشہ رشوت دینی ہے، اور وہ کام اصول سر تا پیر وہ غلط کام ہے، تو پھر یہ خیال رکھیں کہ اس راستے سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ہٹا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. مثال کے طور پہ کھیپ کا کام ہے، کھیپیے والا کام یعنی اسمگلنگ والی چیزیں لانا. اب یہ کام ایسا ہے کہ اس کام میں ساری زندگی غلط کام کیے بغیر آپ کام کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ ایسے راستے میں نہ، ایک عام کپڑے کا تاجر ہے، ان کو بھی مشکل پیش آتی ہے، لیکن ان کے 50 کام 100 میں سے 60-70 کام صحیح ہیں، تو 10-15 غلط ہوتے ہیں مجبوراً، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک آدمی کا سارا الف سے یا تک کام غلط ہو، پھر اس کے لیے وہ کوشش کریں، پھر اس کے لیے فتویٰ حاصل کریں اور فتویٰ ان کو نہ ملے، آہستہ آہستہ ان کے دل میں آ جاتا ہے کہ بھئی کام کرنے کا یہی طریقہ ہے. تو یہاں پہ میں ایک آپ کو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، قل، آپ اعلان فرما دیجئے. جہاں پر قل کا لفظ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. وہاں کہنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ لا یستوی الخبیث والطیب. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ خراب اور ناپاک چیز اور پاکیزہ چیز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث، حالانکہ ایسی صورتحال اگر پیش آ بھی جائے، اگرچہ ایسی صورتحال پیش آ بھی جائے کہ چیز خراب چیز کی بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ کو وہ اچھی لگنے لگے، تو مفسرین لکھتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ جب برائی پھیلتی ہے تو شروع میں لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. جب آپ کوئی بڑا گناہ پہلی دفعہ کریں تو آپ کے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے, اور جب آپ 50ویں دفعہ کریں تو وہ اثر بہت کم ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یار یہ کوئی بات نہیں ہے تجھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں ولو اعجبک کثرت الخبیث, گندی ناپاک چیز کے بڑھ جانے سے اگر وہ آپ کو اچھی لگنے لگے, اس کے باوجود اللہ کی نظر میں گندی چیز گندی ہے اور بری چیز بری ہے اور اچھی چیز اچھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے عقل مند لوگوں اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. یعنی اگر آپ سمجھ رکھتے ہیں تو ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے. جہاں تک علماء کرام غور و خوض کرنے کے بعد بعض چیزوں میں اجازت دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں یہ آج کے دور کی ایک جدید صورتحال ہے, اس میں یہاں تک جانے کی اجازت ہے, وہاں تک تو اجازت ہے. لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں سب متفق ہو جائیں کہ یہ چیز ہے غلط, تو اگر ہمارے معاشرے میں رائج ہے تو ہم کیا کریں, جہاں تک ممکن ہو بچیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ اگر اللہ مجھ سے کل پوچھتا ہے, میرا نامہ اعمال میرے سامنے کر کے میرے حساب کتاب کرنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ. ہمارے ایک استاد بڑی اچھی مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے, جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا ہمارے استاد نے نفسیاتی طور پہ ایک مثال سے سمجھایا. کہنے لگے کہ ایک طالب علم ہے, اس نے اپنے اسکول سے مدرسے سے چھٹی کی اور اپلیکیشن میں لکھا میں بیمار ہوں, اور وہ کسی پارک میں واٹر پارک میں گھومنے چلا گیا. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا میرے استاد بھی وہاں آئے, انہوں نے مجھے دیکھ لیا. اب جب اگلے دن استاد اس کو صبح کھڑا کر کے پوچھیں گے کلاس میں کہ کل تم کہاں تھے, تو وہ کیا جواب دے گا؟ کیا وہ کہے گا کہ میں بیمار تھا؟ وہ کیوں نہیں کہہ گئے؟ اس لیے کہ اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کل کہاں تھا. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے اللہ کے جو نامہ اعمال کے چیک کرنے والے فرشتوں کے سامنے انسان کھڑا ہوگا تو اس کی یہی کیفیت ہوگی, اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ ان کو یہ مجھ سے اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے, مجھ سے کس لیے پوچھ رہے ہیں, میرا اعتراف کرانے کے لیے پوچھ رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں پر کسی غلط کام سے بچ سکتے ہیں اور نہیں بچتے. جب غلط کام کو معاشرے میں آہستہ آہستہ قبول کیا جاتا ہے جبھی تو وہ رائج ہوتا ہے. اپنی اولاد کو کم سے کم سکھائیں حرام سے بچنا اور حلال کھانا. اتنی نورانیت ہوتی ہے حلال کھانے میں, حرام کھانے سے قلب پہ ظلمتیں طاری ہوتی ہیں, اللہ کے بارگاہ میں عبادت قبول نہیں ہوتی, نفس کو روح کو کبھی سکون نہیں ملتا. 100 باتوں کی ایک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان یوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ رو رو کر اللہ کے آگے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب, مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام. ہمارے یہاں لوگوں نے ایک غلط فہمی اپنے دل میں ڈال لی ہے کہ میں حرام کماؤں اور تھوڑا سا صدقہ کر دوں, تھوڑی سی عبادت کر لوں, کچھ عمرے پہ چلا جاؤں, کچھ حج پہ چلا جاؤں, ساری باتیں میری ٹھیک ہیں. یہ غلط ہے. وہی آیت جو میں نے تلاوت کی کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی نظر میں ناپاک گندی چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں. اللہ کی بارگاہ میں آپ 1 روپیہ دیں حلال طیب ہو, وہ اس 1 کروڑ روپے سے کہیں بہتر اور افضل ہے جو کہ مشکوک ہو, ناجائز ہو. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. ہمارے عمل کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں, ہم محتاج ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو. تو یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں, چوری ڈکیتی خیانت دھوکہ دہی, وہ تو ہم سب جانتے ہیں. جو ایسی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں, جو رائج ہوتی جا رہی ہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہوں اس کے بارے میں کبھی کبھی تجزیہ کرا لیں, کسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کر لیں, سال میں 2 دفعہ کر لیں, وقت لے لیں. آپ میں اپنے کاروبار کے چند بڑے مسائل ہیں, میں آپ سے پوچھنے آنا چاہتا ہوں, 1 گھنٹہ وقت دے دیں مجھے. آپ نے جا کے بتایا میں ایسے کاروبار کرتا ہوں, یہ لین دین کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہے کیا؟ مجھے اس میں کوئی بہتری کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی تحریری معاہدہ ہو رہا ہے, میرے کاروبار کی رسید ہے,
میرے یہاں ادھار کام کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، میں وصیت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے، میرے کاروبار کی تفصیل میرے خاندان کو نہیں معلوم، صحیح ہے غلط ہے. تھوڑی سی فکر کریں، یہ فکر کرنا بھی اجر و ثواب ہے. تو فکر کریں تاکہ چھوٹی موٹی خامیاں نکلیں. اور آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو خرابیاں رائج ہیں معاشرے میں، جن سے بچنا اب ہمارے آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، ان برائیوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا یہی آزمائش ہے. اور اس میں جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں، اگر آپ یہ فکر بنا لیں کہ بھئی سبھی کر رہے ہیں اب تو ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا، اب ہم بھی خوب کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس برائی سے راضی ہو گئے. آپ نے کہا اس برائی میں ایک بچ سکتا ہوں، 100 میں سے ایک چیز سے بچ سکتا ہوں. آپ سے اس ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے، 100 میں سے 99 چیزوں سے آپ نہیں بچ سکتے، ایک سے بچ سکتے ہیں تو ایک سے بچیں. 100 میں سے 50 سے بچ سکتے ہیں، 50 سے نہیں بچ سکتے تو 50 سے بچنے کی کوشش کہ بھئی جہاں تک میرے ساتھ ممکن ہے میں صحیح چلوں گا. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے حکمراں، ہمارا سسٹم، مجموعی طور پہ ہمارا جو نظام ہے، اس کے اندر ظلم کا عنصر بہت ہے. میں تاجر حضرات کی اس بات سے متفق ہوں، میں خود اس کام کو دیکھتا ہوں. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور آپ نے مستقبل کے حالات کی پیشین گوئیاں کیں کہ ایسے ایسے حالات آئیں گے، ایسے حکمراں آنا شروع ہو جائیں گے، ایسے معاملات، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیا حکم دیتے ہیں ہمیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے پر جو حق لازم ہے تم وہ ادا کرو، اور جو تمہارا حق وہ تم کو نہیں دیتے وہ اللہ سے مانگو. محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے کہتے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو آج 1400 سال بعد شاید ہم لوگ نہیں ہوتے دنیا میں، کیونکہ لڑائیاں ہو کے 1000 سال تھوڑی چلتے. تو یہ مطلب نہیں کہ برائی برداشت کیے جاؤ، برائی کے خلاف کھڑے بھی ہوں، لیکن عملاً اگر ایک برائی رائج ہو رہی ہے تو جہاں تک ممکن ہے اس کو دور کریں، پورے نظام کو خراب نہ کریں، جہاں تک ممکن ہے دور کریں اور لوگوں کو تلقین کریں، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو کہ بھئی صحیح کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان ہے گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحتیں کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو مشکلات اور پریشانیوں کے پر صبر کرنے کی تلقین کر. یہ تواصوا بالحق کیا ہے؟ ایک دوسرے کو خیر سکھانا، غلط باتیں ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنا، یہ سمجھنا کہ مجھ سے میرا اللہ میرے بارے میں پوچھے گا، میرے بارے میں، عمل کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ کے عمل کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھے گا. تو بس یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. اور میں آخری بات پھر ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے کاروباری معاملات، اپنے خاندان کے معاملات، ان معاملات میں سال میں کم سے کم 2 دفعہ بیٹھ کر نظر کریں. چھٹی کا کوئی اتوار کا دن طے کر لیں، بچوں کو بٹھا لیں، بڑے بچے کہ بیٹا ہم بیٹھیں گے، ذرا ہم ایک ریویژن کریں گے کہ ہمارے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوتی. کوئی کے کاروبار کریں، کوئی معاہدہ کریں، آپ لائر کو دکھاتے ہیں، کچھ علماء کو بھی دکھا رہے ہیں، کوئی اس میں غلط چیز تو نہیں آ گئی. یہ کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے انسان توبہ استغفار کرتا رہے کہ یا اللہ میں تیرے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر انسان سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. بس ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب. آپ کا موضوع تھا معاشرے میں رائج ناجائز و ناپسندیدہ ذرائع آمدن اور ان کے بارے میں شرعی احکام. ابھی سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، سوالات تحریراً ہوں گے. آپ کو جو حضرات جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھی آپ کو جو سوال نامہ پیش کریں گے اس میں اپنے سوالات لکھ کر دے دیں، مفتی صاحب ان کے جوابات دیں گے. اس سے پہلے کچھ اعلانات ہیں میں کر دوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ہمارا درس قرآن و حدیث 9 جون کو منعقد ہوگا، اتوار 9 جون کو. اور آج کے درس قرآن و حدیث کی ریکارڈنگ جو ہے وہ GTR میڈیا پر رات کو 8 بجے نشر کی جائے گی. اس کا ہم نے لنک جو ہے، جو پوسٹ جو ہے واٹس ایپ پر ہم نے نشر کی تھی، اس میں اس کا لنک مینشن ہے. اور کل کے بعد فیس بک پر
اور یوٹیوب پیج پر جو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کا ہے اس پر بھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ تو جن حضرات کو سوالات کرنے ہیں وہ عبدالرشید بھائی ہیں ان سے لے لیں، اور پیچھے ہمارے یعقوب بھائی ہیں ان سے لے لیں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ بینک کا ڈیبٹ کارڈ رکھنا جائز ہے؟ رکھ سکتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ سے تو آپ صرف پیسے نکالتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ پولیس والوں کو جعلی نوٹ دے سکتے ہیں، تو رشوت میں تو ظاہر ہے کہ پھر میں کیا کہوں گا کہ کچھ بھی کر لیں آپ۔ غلط کام کے بارے میں علماء کیا مشورہ دیں گے کہ بھئی ہاں رشوت دے، اس طرح سے دو۔ انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے جو کرے اس کی مرضی۔ جی مجھے انوائس خرید و فروخت ہوتی، بس اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر انسان کو شو کر رہا ہوتا ہے جو اس نے کیا نہیں ہے۔ بعض اوقات پیکنگ مٹیریل کی لاگت اصل مال سے زیادہ ہوتی ہے، کہ اسے وزن میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پیکنگ مٹیریل کی لاگت اگر اصل سامان، سوال یہ ہے کہ پیکنگ مٹیریل کی لاگت یعنی کاسٹ اس کی اصل سامان سے زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پہ قیمتی اشیاء میں ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں آپ وزن کر کے بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر سامنے والے کو آپ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ میں 1 کلو چیز دے رہا ہوں آپ، اور اس کے اندر وزن شامل ہے ڈبیا کا۔ مثلا ایک آدمی زعفران بیچ رہا ہے، تو زعفران قیمتی ہے، زعفران اگر انہوں نے 2 گرام یا 5 گرام زعفران ایک ڈبیا میں ڈالنا ہے تو بعض دفعہ وہ جو پلاسٹک کی ڈبیا ہوتی ہے وہ خود 10 گرام کی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس چیز کی مقدار جو لکھی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کو مقدار بتا کے، کوانٹٹی بتا کے بیچ رہے ہیں، 1 کلو چیز ہے تو 1 کلو پوری ہو۔ دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، میں نام بھی لے لیتا ہوں، یہاں پہ مٹھائی کی بڑی مشہور دکان ہے بقلاوہ، آپ ان کے پاس جائیں تو بعض دفعہ وہ ڈبے کے حساب سے بیچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈبہ 3000 کا ہے، یہ 4000 کا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں اس میں کتنی مٹھائی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کتنی مٹھائی ہم وزن سے نہیں بیچ رہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ اس ڈبے میں جتنی مٹھائی آ گئی وہ 3000 کی دوں گا، وہ چاہے 1 کلو آئے، وہ 1 کلو 200 گرام آئے، 950 گرام آئے۔ تو اگر آپ کسی کو ایسی چیز بیچ رہے ہیں جس میں پیکنگ مٹیریل وغیرہ شامل ہے تو آپ اس سے کہیں کہ وزن کو چھوڑ کے ہم یہ چیز آپ کو اتنے کی دے رہے ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ آپ نے بہت ہی اعلیٰ قسم کی چائے کی پتی بنائی، آپ نے بڑا خوبصورت سا لکڑی کا ڈبہ بنایا، اب وہ لکڑی کا ڈبہ بھی 200-250 روپے کا پڑا آپ کو، وہ چائے اس کے اندر آپ نے 1500 روپے کی یا 2000 کی بڑی فائن قسم کی چائے پتی ڈالی۔ اب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ آپ کو 2500 روپے کا ڈبہ بیچوں گا، اور اس میں وزن نہیں بتاتے، آپ کہتے ہیں یہ پیکنگ جتنی بھی چائے اس میں 2500 کی، شرعاً یہ درست ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ پتی اس میں 200 گرام ہے تو پھر وہ 200 گرام ہونی چاہیے، یہ میں صرف کہہ رہا ہوں۔ آپ اس میں لکھیں جو چیز وہ اتنی ضرور ہو، یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ چونکہ مجھے کاسٹ آ رہی ہے تو میں لکھوں گا تو یہ مگر ہوگی کم۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیکنگ مٹیریل میں سے پلاسٹک کا بیگ ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پلاسٹک کا بیگ 10-15 گرام کا ہے، تو 1 لیٹر میں سے انہوں نے 10-15 گرام وزن کم کیا اور پلاسٹک کا بیگ شامل کر، اور لکھا ہوا ہے آئل 1 لیٹر۔ جب آپ اس کو تیل کو نکال کے تول لیں تو وہ 1 لیٹر سے کم ہے، تو یہ بات اصولاً درست نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ یہ آپ نے ایک لمبا سوال پوچھا ہے تو مجھ سے آپ یہ بعد میں پوچھ لیں، تجارت کے حوالے سے کوئی سوال ہے کہ کسی سے مال لیا تھا اور پیمنٹ نہیں کر سکی تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ تو میں تھوڑا اس کا تفصیلی جواب ہے میں انشاءاللہ آپ کو میں الگ سے دے دیتا ہوں۔ ایک عمومی سوال، انفرادی سوال ہے تو میں پھر اس کو پرسنل کوئسچن نہیں، میں اس کا آپ کو بھی دعا کے بعد جواب دے دیتا ہوں۔ بس یہ میں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب جو یہاں جمع ہوئے اور جو باتیں کی ہیں، جو باتیں تیری رضا کے مطابق ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں تیری رضا کے خلاف ہیں، جو کمزوری ہیں ہماری، اللہ تو اس کو معاف فرما۔
ہم سب میں دیانتداری پیدا فرما، حلال اور پاکیزہ کھانے کی ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرما، مسلمانوں پر رحمت نازل فرما، مسلمانوں پر ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ تو تباہ و برباد کر دے۔ دنیا کی سب سے ظالم ناجائز ریاست اسرائیل اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اللہ یہ لوگ ہمیشہ سے ظلم کرتے آئے ہیں، نبیوں کو قتل کیا ہے، تیرے نبی پر حملے کیے ہیں، اللہ تو ان سے انتقام لے، اور جو لوگ ظلم کی سرپرستی کرتے ہیں اللہ تو ان سے اقتدار چھین لے، ان لوگوں کو، ان ظالم قوتوں کو دنیا میں جو پھیلی ہوئی اللہ تو تباہ و برباد کر، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں جو بہت عرصے سے حالات بہت دیگر ہوں ہیں، اللہ ہمارے معاشی حالات، سیاسی حالات، اجتماعی حالات کو بہتر کر دے، ہمیں آپس میں ساتھ اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو پروردگار دین پر قائم رکھ، اپنے آگے سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما، جو ہماری حاجتیں پوری فرما، جو اچھی چیزیں ہم نہیں مانگ سکے وہ سب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ سے مان